अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है अलबलाग चैनल के हफ्तावार प्रोग्राम खबर पर नज़र में। मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। आइए सबसे पहले देखते हैं इस हफ्ते की अहम और नुमायां सुर्खियां। बिहार के बाद अब 12 रियासतों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी का अमल शुरू। अपोजिशन और सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से मुखालफत और एहतजाज। बिहार इलेक्शन पहले मरहले की इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम। सियासी दर्जा हरारत उरूज पर। पहले मरहले की वोटिंग में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सियासी किस्मत दाव पर। इक़्तिदार की बसात पर अगली चाल तय करेगी बिहार की अवाम। बेलगावी किसान सरापा एहतजाज। अपनी पैदावार की असल कीमत और इंसाफ पर मबनी अदायगी के मुतालबे पर डटे हुए। हुकूमत के लिए बढ़ती बेचैनी। रियासती वज़ीर दाखिला ने हालात को पुलिस के लिए चैलेंज करार दिया। बेंगलुरु में ज़ीरो इंटरेस्ट गोल्ड लोन के नाम पर भारी फ्रॉड। सेंट्रल क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। ज़हरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के मेयर इलेक्शन में रकम की तारीख। इस्लामोफोबिया के माहौल में मुस्लिम शनाख्त के साथ शानदार कामयाबी। सोलिडेरिटी यूथ मूवमेंट का मुतालबा एलिवेट माइनॉरिटीज़ स्कीम 2025 के लिए इजाफी 5 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की जाए। रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिल्लत में तिजारती रुझान को फ़रोग़। कामयाब ताजिरों के तजुर्बात और नेटवर्किंग के ज़रिए नई राहें। अब खबरें तफसील से। बिहार के बाद अब 12 रियासतों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR यानी वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी का अमल शुरू। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि उसका मकसद वोटर फहरिस्तों की सफाई और दुरुस्तगी है, मगर हकीकत यह है कि यह अमल पूरे मुल्क में सियासत का नया भूचाल बन गया है। बिहार में पहले मरहले के SIR के दौरान तकरीबन 27 लाख वोटरों के नाम फहरिस्त से हज़फ किए गए, जिनमें ज़्यादातर मजदूर तबका, अक़लियती बरादरी और नकल मकानी करने वाले वोटर शामिल हैं। गैर BJP रियासतों खुसूसन मगरबी बंगाल और तमिलनाडु में हुकूमतों ने इसे इंतखाबी इंजीनियरिंग और पोशीदा NRC करार दिया है। ममता बनर्जी ने इसे खामोश वोटर क्लिनजिंग कहा, जबकि MK स्टालिन ने ऐलान किया कि यह अमल जमहूरियत की जड़ों पर वार है। दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी की तंजीमें जैसे APCR, PUCL और CGP इस अमल को आइनी हुदूद से तजावुज़ करार दे रहे हैं कि ये मश्क आइनी हुदूद से तजावुज़ है। इलेक्शन कमीशन अब गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा, बल्कि हुकूमत के इशारों पर अमल कर रहा है। मुल्क भर में अपोजिशन जमातों ने इसे अवामी हक़ राय दही पर हमला करार दिया है, क्योंकि घरेलू सर्वे, नामों की हज़फकारी और पते की बुनियाद पर इखराज का अमल लाखों गरीब, अक़लियती और नकल मकानी करने वाले वोटरों को मुतासिर कर सकता है। ये वो लम्हा है जहां इंतखाबी शफाफियत का नारा जमहूरियत की असल रूह अवाम की शिरकत से मुतसादिम दिखाई देता है। सवाल यह है कि क्या ये नज़रसानी वाकई दुरुस्तगी की कोशिश है या फिर शनाख्त मिटाने की नई हिकमत अमली। इंतखाबी मैदान के शोर के पीछे एक खामोश तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। शफाफियत का सवाल, जहां एक तरफ NDA के अंदर दरारें गहरी होती जा रही हैं, वहीं मरकज़ की जानिब से इंतखाबी असरअंदाजी के इल्ज़ामात ने माहौल को मज़ीद कशीदा कर दिया है। नीतीश कुमार, जो अब खुलेआम अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं, मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के रवैये से नाखुश हैं। उनके करीबी ज़राए का कहना है कि BJP ने इत्तेहादी होने के बावजूद उन्हें एक गैर यकीनी इत्तेहादी के तौर पर बरता, जिससे न सिर्फ NDA कमज़ोर नज़र आ रही है, बल्कि बिहार में इक़्तिदार का तवाज़ुन भी मुतज़लज़ल दिखाई देता है। इसी दौरान एक और बड़ा इंकशाफ सामने आया है। इलेक्शन कमीशन के आदाद व शुमार के मुताबिक 243 जनरल ऑब्जर्वर्स में से 68% अफसरान BJP के ज़ेर इक़्तिदार रियासतों से तैनात किए गए हैं। हालांकि ये रियासतें मुल्क के IAS कैडर का सिर्फ 57% हिस्सा रखती हैं। ये आदमी तवाज़ुन, जिसे सबसे पहले Scroll.in ने उजागर किया, इंतखाबी अमल की गैर जानिबदारी पर संगीन सवालात खड़े कर रहा है। इंतखाबी माहिरीन के मुताबिक ऑब्जर्वर्स का इंतखाब आम तौर पर कैडर के तनासुब से होता है, मगर इस बार BJP रियासतों से आने वाले अफसरान को तरजीह दी गई, जिससे इंतखाबी निगरानी की साख मुतासिर हुई है।
ایک سابق الیکشن کمشنر نے تبصرہ کیا کہ اگر نگرانی سیاسی جھکاؤ کے تحت کی جائے تو ووٹنگ کا پورا ڈھانچہ بے اعتبار ہو جاتا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے الزام لگایا ہے کہ مرکز بہار کے نتائج پر اثر ڈالنے کے لیے غیر جمہوری ہتھ کنڈے اپنا رہا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ آبزرورز کا تناسب خود ایک سیاسی منصوبہ بندی کی عکاسی کرتا ہے اور یہ آئین کے تحت الیکشن کمیشن کو حاصل اختیارات سے تجاوز ہے۔ میدان میں عوامی فضا اب دو حصوں میں بٹ چکی ہے۔ ایک طرف تیجسوی یادو نیا بہار نئی امید کے نعرے کے ساتھ نوجوانوں اور کسانوں کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں، اور دوسری طرف نتیش کمار کے لیے یہ انتخاب ان کے سیاسی وجود کی جنگ بن چکا ہے۔ ریاست کرناٹک کے شمالی علاقوں میں گنے کے کاشتکاروں کا احتجاج اب فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہسیرو سینے فارمرز ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام کسانوں نے 3500 فی ٹن کم از کم امدادی قیمت کا مطالبہ دہراتے ہوئے ریاستی حکومت کو 4 دن کی مہلت دی ہے۔ کسانوں نے 26 شوگر ملوں کی پیداوار روک دی ہے، سڑکیں بند ہیں اور کاروبار ٹھپ۔ احتجاج کی لہر اب اتھنی، چکوڑی، بکیری، بیلہنگل، مدلگی اور گوکاک تک پھیل چکی ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ ڈاکٹر جی پرمیشور نے بڑھتے ہوئے احتجاج پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے وزیر شوگر شیوانند پاٹل کو ہدایت دی ہے کہ وہ فوری طور پر مسئلے کا حل نکالیں۔ انہوں نے کہا، اگر احتجاج اسی طرح جاری رہا تو یہ نہ صرف انتظامیہ بلکہ پولیس کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج بن جائے گا۔ بی جے پی کی حمایت پر تبصرہ کرتے ہوئے پرمیشور نے کہا، بی جے پی ہمیشہ ایسے مواقع کی تلاش میں رہتی ہے تاکہ سیاسی فائدہ اٹھا سکے، مگر انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اقتدار میں تھے تو کسانوں کی حالت کیا تھی۔ ریاست کے دارالحکومت میں سینٹرل کرائم برانچ CCB نے ایک بڑے مالیاتی فراڈ کا پردہ فاش کیا ہے، جہاں 2 افراد نے 0% سود پر گولڈ لون کے نام پر درجنوں شہریوں کے زیورات ہتھیا لیے۔ پولیس کے مطابق فراڈ کا شکار شہریوں سے تقریباً 4 کلو سونا اور 5 کلو چاندی کی اشیاء لوٹ کر 1.8 کروڑ روپے کا منافع کمایا گیا۔ مرکزی ملزم نے شمالی بنگلور کے ودیان پورا میں ایک جویلری شاپ کھولی اور پرکشش اشتہارات کے ذریعے عوام کو لبھایا۔ لوگوں نے بھروسے میں آ کر اپنے زیورات گروی رکھے، مگر ملزم نے انہیں صرف اصل مالیت کا 50 تا 60% ہی ادا کیا۔ پھر انہی زیورات کو غیر قانونی طور پر فروخت کر کے بھاری منافع حاصل کیا گیا۔ 1 سال بعد دکان اچانک بند کر دی گئی اور دونوں ملزمان غائب ہو گئے۔ پولیس نے حالیہ کارروائی میں مرکزی ملزم کو بنگلورو پینیا رہائشی علاقے سے گرفتار کیا، جبکہ اس کا ساتھی بھی حراست میں لیا جا چکا ہے۔ تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ اسی نوعیت کے فراڈ منگلور اور کیرالہ میں بھی کیے گئے تھے۔ پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ کسی بھی 0 انٹرسٹ لون اسکیم پر اندھا دھن یقین نہ کریں اور صرف قانونی طور پر رجسٹرڈ اور منظور شدہ مالیاتی اداروں سے ہی لین دین کریں۔ کسی اسکیم میں سرمایہ لگانے سے پہلے اس کا لائسنس، رجسٹریشن اور افسران کی تفصیل چیک کریں۔ اگر کوئی مشکوک سرگرمی نظر آئے تو فوراً اکنامک آفینس ونگ کو اطلاع دیں۔ یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ ریاست میں مسلم برادری کی جانب سے چلنے والی متعدد سود سے پاک انٹرسٹ فری مالیاتی سوسائٹیز جو سوہردہ سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہیں، قانونی اور شفاف بنیادوں پر کام کرتی ہیں اور ان کا اس طرح کے فراڈ یا دھوکہ دہی اسکیموں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 4 نومبر 2025 کو ہونے والے میئرل انتخابات میں 34 سالہ زہران ممدانی نے شاندار کامیابی حاصل کی اور شہر کے 111ویں میئر بننے جا رہے ہیں۔ وہ نہ صرف نیو یارک کے پہلے مسلم میئر ہیں بلکہ ایک نئی سیاسی سمت کی علامت بھی بنے ہیں۔ ممدانی کی فتح اس لیے بھی اہم ہے کہ انہوں نے اپنی مسلم اور جنوبی ایشیائی شناخت کے ساتھ میدان میں اتر کر ایک ایسی سیاسی فضا کو چیلنج کیا جو اسلاموفوبیا اور شناختی بنیادوں پر تقسیم کی قیاس آرائیوں سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، ہم وہ شہر بنائیں گے جو وہ شہری چاہتے ہیں، جو اپنا شہر بنانے کے لیے صبح شام محنت کرتے ہیں۔ ان کے حامیوں نے جشن منایا، ان کے لہجے میں یقین اور عزم نمایاں تھا۔ انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ ایک نئی امید کا آغاز کیا۔ انتخابی مہم کے دوران انہیں اسلاموفوبیائی حملوں، کم عمری اور تجربے کی کمی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان کا عزم ثابت قدم رہا۔ یہ فتح صرف ایک میئر کا انتخاب نہیں بلکہ ایک علامت ہے۔
یہ اس حقیقت کی گواہی ہے کہ مسلم شناخت کے ساتھ جمہوری شرکت اور سیاسی قیادت ممکن ہے۔ امریکی مسلمانوں کے لیے یہ لمحہ اعتماد اور وقار کا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامو فوبک ماحول میں بھی اخلاص، اخلاق اور خدمت کے ذریعے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ممدانی کی کامیابی نے اس پیغام کو مزید مضبوط کیا ہے کہ اقلیتوں کی سیاست صرف نمائندگی تک محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ اقتدار میں شراکت کی طرف بڑھنی چاہیے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بھی ممدانی کی سیاست میں ایک سبق پوشیدہ ہے۔ صرف اپنی بات نہیں، بلکہ سب کی بات اور سب کے مسائل کے لیے آواز اٹھانا ہی اصل قیادت کی پہچان ہے۔ سولیڈیرٹی یوتھ موومنٹ کرناٹک نے حکومت کرناٹک سے 2025 ایلیویٹ مائنورٹیز اسکیم کے لیے اضافی 5 کروڑ روپے کے گرانٹ منظور کرنے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اقلیتی سٹارٹ اپس کو فائدہ پہنچایا جا سکے۔ ریاستی صدر ڈاکٹر نسیم احمد کی قیادت میں ایک وفد جس میں محمد اسماعیل تیرتھلئی، اسد اللہ خان بسو کلیان، امتیاز داونگیرے اور سہیل مسولدار شامل تھے۔ انہوں نے وزیر اقلیتی بہبود BZ ضمیر احمد خان سمیت کئی سرکردہ رہنماؤں سے ملاقات کی اور یہ تجویز پیش کی۔ ڈاکٹر نسیم احمد نے کہا کہ موجودہ 5 کروڑ روپے کی گرانٹ صرف 10 سٹارٹ اپس کے لیے کافی ہے، جبکہ 140 اہل درخواستیں موصول ہو چکے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ فنڈ میں اضافہ نوجوانوں کے لیے روزگار، اختراع اور با اختیاری کے نئے مواقع پیدا کرے گا اور حکومت کے مساوی ترقی کے ویژن کو مزید مضبوط بنائے گا۔ ریفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اڑپی چیپٹر کے زیر اہتمام ہوٹل منیپال ان میں ایک کامیاب بزنس نیٹ ورکنگ پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں شہر اور اطراف کے ممتاز تاجروں، صنعت کاروں اور نوجوان کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ پروگرام کا مقصد ملت میں تجارتی رجحان اور اقتصادی بیداری کو فروغ دینا تھا۔ اس موقع پر کامیاب تاجروں نے اپنے تجربات شیئر کیے، جن سے نوجوانوں میں نئی تجارت قائم کرنے کا جذبہ اور اعتماد پیدا ہوا۔ رفا کے اس پلیٹ فارم کا مقصد ملت کے اندر باہمی تعاون، اخلاقی تجارت اور جدید کاروباری نظریات کو فروغ دینا ہے۔ ماہانہ نیٹ ورکنگ میٹ کے ذریعے مختلف علاقوں کے تاجر اور پروفیشنلز ایک دوسرے سے جڑ کر نئے مواقع، سرمایہ کاری اور اشتراک عمل کے امکانات تلاش کر رہے ہیں۔ منتظمین کے مطابق اس طرح کے پروگرام ملت میں معاشی استحکام، روزگار کے مواقع اور اجتماعی ترقی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ تھیں اس ہفتے کی اہم خبریں اور ان پر ہماری حقیقت پر مبنی نظر۔ آپ ان خبروں کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور لکھیں۔ اگلے ہفتے پھر نئی خبروں اور تازہ تجزیوں کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔